کبھی کبھی انسان کا دل کسی چیز کے لیے بہت تڑپتا ہے، اتنا کہ اس کے لیے صبر کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان ہر روز اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہر اس لمحے دعا کرنے کی کوشش کرتا ہے جو لمحے دعا کے لیے افضل ہیں، اور اس کی آنکھیں اپنی مانگی گئی دعا کے قبول ہونے کا انتظار میں ادھر ادھر تاکتی رہتی ہیں، اور یہ تو بھول ہی جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو عطا کرنے کا ایک مخصوص اور بہترین وقت مقرر کر رکھا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہمیں کسی چیز کو حاصل کرنے کی اتنی چاہت ہے تو اس چاہت کرنے والے دل کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ یہ چاہت بھی تو اسی رب نے دل میں ڈالی ہے بے شک، تاکہ تم اس کے لیے دعا کر سکو اور وہ تمہاری کوششوں کو بہترین کر کے تمہیں عطا کر سکے، اور جو کوششیں ہی دل میں تب ڈالتا ہے جب وہ تمہارے لیے بہتر ہوتی ہیں۔ دعا تو بس ہمارے ہی درجات بلند کرنے کا ایک ذریعہ ہے، بس تھوڑا سا انتظار باقی ہے۔ تو تمہاری چاہت کو اللہ کی چاہ بننے کے لیے تھوڑی اور اطاعت باقی ہے۔ جس آزمائش کے لیے اللہ نے تمہیں چنا ہے اس کا بھی نام باقی ہے۔ دعا مانگتے رہو، ٹھیک ہو جائے گا سب، کیونکہ ابھی مشکل کے ساتھ آسانی باقی ہے۔ اللہ کی طرف سے کی گئی دیر میں کتنی خیر ہے، یہ تمہیں تب سمجھ آئے گی جب یہ صبر کا عشق بار سجدے شکر کے سجدوں میں بدل جائے گا، اور اس وقت تم کانپتے لبوں سے اس کے علمزیب قبول کرنے والے ہونے کی گواہی دو گے۔ یہ دل اس کی محبت سے پھٹنے لگے گا اور اپنی قسمت پر تمہیں رشک آئے گا، اور جب وہ تمہاری دعا کو قبولیت کے لیے چن لیتا ہے تب وہ تمہاری دعا میں دعا کا خیال خود پیدا کرتا ہے۔ ہمیشہ مجھ سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ وہ من پسند چیز پہ کن کیوں نہیں کہتا؟ ہم انسان ہیں نا، اس لیے یہ بات کبھی نہیں سمجھ سکتے کہ اس ایک لفظ کن کی کیا اہمیت ہے۔ یہ وہ لفظ ہے جس پہ پوری کائنات بنا دی گئی اور ختم بھی اسی لفظ پر کر دی جائے گی۔ اس لفظ کو ایسے ہی کہہ دیا جائے نہیں۔ وہ کن تب کہتا ہے جب اپنے بندے کے لیے بہترین وسیلہ بنا دیتا ہے بے شک، اور کبھی کبھار وہ چاہتا ہے میرا بندہ میرے لیے صبر کرے، کیا اس کا حق نہیں کہ اس سے محبت جتائی جائے؟ کیا اس کا حق نہیں ہے کہ اس کے لیے تھوڑا سا انتظار کیا جائے؟ اور ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ جو کوشش تمہاری زبان پہ ہر دعا میں روا رہتی ہے وہ تمہیں نہ ملے۔ جانتے ہو تمہیں دعا کی توفیق دیتا ہی تب ہے جب اس نے کن کہنا ہو، ورنہ ہمارے آس پاس کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو دعا بھی نہیں مانگتے، صرف یہ سوچ کر کہ خدا نہیں سنتا۔ تو اگر تم اس کے کن کا انتظار کر رہے ہو تو کیسے ممکن ہے کہ کوئی بندہ اس کی بارگاہ میں جائے سسکتے ہوئے اور وہ اس سے سینے سے نہ لگائے؟ بات انتظار کرو، وہ انتظار کرنے والوں کے لیے معجزے کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم جو بھی سوچتے ہیں یا جو بھی خیال ہمارے دل میں آتا ہے اس کا بھی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ وہ خیال ایسے ہی نہیں آ جاتا ہے دل میں، اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ اکثر میرے دل میں ایک بات آتی ہے کہ کیا جو کسی کے لیے اچھا نہیں سوچتے کیا وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے؟ اس کا جواب پھر خود ہی مل گیا کہ وہ خیال شیطان ڈالتا ہے، وہ ہمیں اللہ سے دور کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ تو بس یہ دیکھتا ہے کہ اس کا بندہ یا بندی کیا شیطان کے وسوسوں میں آئے گا یا نہیں۔ ہم آ جاتے ہیں، ہم کر بیٹھتے ہیں گناہ،
جو وہ کروانا چاہتا ہے۔ مگر اللہ تو اللہ ہے نا، وہ کیسے بھٹکنے دے گا اپنے بندوں کو۔ پھر ڈالتا ہے خیال، وہ خیال جس سے انسان دھیرے دھیرے اللہ کی طرف پلٹتا ہے۔ ہم اللہ کی طرف ایسے ہی لوٹ کے نہیں آتے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف لے کر جاتا ہے، لیکن ان کے جو واقعے ہی اس کی طرف لوٹ کر جانا چاہتے ہیں۔ بن مانگے بہت کچھ ملتا ہے پر سب نہیں ملتا۔ ہدایت بھی اسے ہی ملتی ہے جسے اس کی چاہ ہوتی ہے۔ تو جس چیز کی چاہ ہونا اسے اپنے اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہا کرو۔ اسے اپنے بندے مانگتے ہوئے بہت پسند ہیں بے شک، اور وہ مانگنے کی توفیق انہیں ہی دیتا ہے جنہیں وہ عطا کرنا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔